کرے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی، کہاں گزاری، ساری عمر تم نے کہاں گزاری، اور اس میں سے سب سے زیادہ ضروری جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تمہیں جوانی کو دی، 15 سال 10 سال 20 سال میں نے تمہیں جوانی دی، اس جوانی کا انمول حصہ تم نے کہاں گزارا؟ علماء فرماتے ہیں 400-500 سال تک یہ سوال کا جواب نوجوان نہیں دے پائیں گے، کوئی بھی انسان نہیں دے پائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب ہم گناہ کرنے کے بھی قابل نہ رہیں تب ہم عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ کیسے کہتے ہیں کہ میں رسول کو ماننے والا ہوں، رسول پر جان نچھاور کرنے والا ہوں؟ خالی مغریا دعویٰ دیتا ہے نا، عشق رسول میں بھی مرنا بھی قبول ہے، جب باری آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تم کہاں سے پڑھو گے جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے، جب تک تم عبادت نہیں کرو گے، جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گے، جب تک تم اپنے اولادوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، تب تک تمہاری اولادیں فرما بردار نہیں بن سکتی، کیونکہ جب اس کے دل و دماغ میں قرآن کی تعلیم گھسے گی تب وہ جانے گا کہ قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے، عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، تب وہ ماں باپ کا فرما بردار بنے گا وہ اولاد۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بچہ ہوشیار ہوتا ہے ہم اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں، انگلش میڈیم میں تو ڈال دیتے ہیں، ہندی میڈیم میں تو ڈال دیتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیم سے دور رہتے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا، اس وقت بھی ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری پڑھا کرتے ہیں۔ اگر کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی، کسی کی بہن اگر انتقال کر جائے کیا کرتے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھا کر کے منہ تکتے رہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے صرف منہ تکتے رہتے ہیں۔ وہ کب سیکھو گے؟ وہ مکاری گیری ہے، وہ دھوکہ دڑی ہے اور کچھ نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جس شخص کے جنازے میں 3 سب نمازی ہو جائے، چاہے 1 سب نمازی ہو جائے، اس شخص کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سے نمازی؟ صرف ہاتھ اٹھا کر کے نیت باندھنے والے نمازی نہیں، بلکہ پورا مکمل طریقہ جاننے والے نمازی ہو، تب گناہوں کی بخشش ہوگی، ورنہ نہیں۔ لیکن یہاں تو دیکھنے کو حال یہ ملتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کوئی ہاتھ چھوڑے رہتا ہے، کوئی ہاتھ باندھے رہتا ہے، دوسری مرتبہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کوئی باندھے رہتا ہے، کوئی چھوڑے رہتا ہے، سلام کرتے ہیں تو کوئی پورا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کوئی ایک ہاتھ چھوڑتا ہے، کوئی نیت باندھے رہتا ہے۔ ہمیں اصل مقصد پتہ نہیں کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ ارے ہم تو اتنے نکمے قوم ہے، اتنے بدبخت قوم ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو، تب شہاب الدین کو کھوجا جائے گا، حافظ آفتاب کو کھوجا جائے گا، حافظ شہاب الدین کو کھوجا جائے گا، حافظ مہتاب کو کھوجا جائے گا۔ کیوں آپ بھی تو اپنے اولادوں کو تعلیم دے سکتے ہو، آپ بھی تو اپنے اولادوں کو قرآن پڑھا سکتے ہو، اس قابل بنا سکتے ہو۔ ضروری نہیں کہ تم حافظ بناؤ، ضروری نہیں کہ تم عالم بناؤ، مفتی بناؤ، عالم دین بناؤ، فاضل بناؤ، مفکر بناؤ، یہ ضروری نہیں میرے پیارے۔ ضروری یہ ہے کہ اتنا تعلیم ہم اپنے اولادوں کے اندر دے دے کہ وہ ہماری نماز جنازہ پڑھانے کے قابل ہو جائے، ہمارے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، جب میں مر جاؤں قرآن پاک کو پڑھ کر کے رسالے ثواب کرنے کے قابل ہو جائے۔ لیکن نہیں، ہم دنیا کماتے کماتے دین کو بھول چکے ہیں، ہم دنیا اپنے دل و دماغ کے اندر بسا چکے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر دنیا کو صرف بسائے ہیں، دین اسلام کو نہیں بسائے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میری اولاد فرما بردار بنے، بڑھاپے کا سہارا بنے، میری اولاد بڑھاپے پہ ہمیں دیکھنے والا بن جائے، ہمیں خرچ دینے والا بن جائے، اف تک نہ ڈھونگنے والا بن جائے، ہماری اولاد پکا فرما بردار بن جائے، تو تم اپنے اولادوں کے اندر عشق رسول کی محبت دو، ہم قرآن کی تعلیم دو، نماز کی ترجیح دو، نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں
امام بھیجو. اور تم جمعہ کے دن اگر جاتے ہو تو 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہ جاؤ بلکہ 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت. اتنا تو کم سے کم میرے پیارے ہفتے میں 1 دن پڑھ لیا کرو. لیکن جیسے ہی امام نے سلام پھیرا پتا نہیں گدڑوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہو، بلیوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتے ہو. کیوں؟ مسجدیں تمہیں کاٹنے کو دوڑتی ہے، مسجدیں تمہیں کھانے کو دوڑتی ہے، مسجدیں تمہیں نگلنے کے لیے دوڑتی ہے. نہیں، جب تک تم مسجدوں کے اندر رہو گے تب تک تم گناہوں سے بھی باز رہو گے. اور ہم ہر ذکر ہر لمحہ جو ہے تمہارا جو ہے نیکی میں گزرے گا بلکہ بدی میں نہیں گزرے گا. لیکن ہم جمعہ کے دن امام صاحب پہ تو پہلے بلانے کے خواہش مند رہتے ہیں لیکن پہلے جانے کے خواہش مند نہیں رہتے بلکہ 5 منٹ 10 منٹ پہلے ہم مسجد جاتے ہیں. اور ذرا امام صاحب نے اگر سبا میں خطبے کی اذان ہونی ہے، اگر 20 ہو گئی تقریر کرتے کرتے، 25 ہو گیا تقریر کرتے کرتے تو امام صاحب کا منہ دیکھنے لگتے ہیں کچھ مقتدی. بس نہ چلے کہ امام صاحب کو جا کر کے تھپڑ مار دے. ایسا کچھ مقتدیوں کا حال ہوتا ہے. اور 10 مرتبہ گھڑی دیکھتے ہوئے وہ نوجوان وہ شخص سے نظر آتا ہے. کیوں میرے پیارے تم مسجدوں میں کیوں گئے ہو؟ تم اپنے اوپر احسان کرنے کے لیے گئے ہو یا خدا کے اوپر احسان کرنے کے لیے گئے ہو یا مسجدوں کے اوپر احسان کرنے کے لیے گئے ہو یا جس امام کے پیچھے تم نماز پڑھے ہو اس امام کے اوپر احسان کرنے کے لیے گئے ہو؟ نہیں میرے پیارے، اگر تم مسجد جا رہے ہو تو صرف اپنے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاؤ، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جاؤ، نہ کہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. تم مر تو جاؤ گے، یہ گارنٹی ہے کہ تم مسلمان ہو کر کے مرو گے، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نہیں، کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کے اوپر ہوگا. اس لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھتے رہو، اللہ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو. بے شک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے جسم سے روح کو نہیں نکال لیتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. میرے پیارے، آپ ابھی بھی وقت ہے، جتنی زندگی بچی ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں سب کر دو اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑا کر کے آپ توبہ استغفار کرو. یقین جانو ایک ندامت کے آنسو جہنم میں جانے کا حکم مل چکا تھا لیکن اسے جنت میں لے کے جایا گیا ہے نا. اس لیے آپ یہ نہ سوچو کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، کتنے خطا کار ہیں. بس تم گنہگار ہو لیکن غدار رسول نہیں بننا. نافرمانی مت کرو خدا کے فرما بردار بن جاؤ. میرے پیارے، جہاں پر وقت ملے وہاں پہ تم نماز پڑھو. ضرور نہیں اگر تم کام کاج میں لگے ہوئے ہو تو تم نماز چھوڑ دو، لیکن نہیں اپنے دکانوں میں مکانوں میں ایسی جگہ بنا لو تاکہ تم نماز وہاں پہ ادا کر لو. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھو. نماز سے مراد یہ نہیں فرض ادا کر کے آپ مسجدوں میں پڑھو، ٹھیک ہے، کچھ نمازیں چھوڑ دو. جیسی نفلی نماز ہوتی ہے، نفلی نماز آپ چھوڑ دیں اور نفلی نماز کو جو ہے اپنے گھر لا کر کے پڑھو تاکہ تمہارا گھر جو ہے قبرستان ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس گنہگار سیاکار خطاکار سے میرے بولنے میں آپ سامعین کے سننے میں کسی قسم کی رنجشیں قائم ہو گئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سبھی کے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک شعر سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے. ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو. خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے. السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ.